اچھا ریاست علی آزاد صاحب، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری ان دا پاسٹ فیو ایئرز ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ ڈیسیجنز ہیں ان میں بھی بہت پریڈکٹیبل ہو چکی ہے. وی نو کہ کس جج سے کیا ڈیسیجن آئے گا. آپ بہت ایزیلی کیس کے میرٹس کو دیکھے بغیر یہ جج بھی کر سکتے ہیں اور اینالائز بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ یہ جو تبادلوں والا معاملہ ہے، ایوری ون نیو وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. کون سے ججز کا تبادلہ ہوگا، کون سے ججز کا تبادلہ نہیں ہوگا، یہ شاید کوئی بچہ بھی بتا دیتا. تو یہ جو پریڈکٹیبلٹی ہے یہ جوڈیشری کے لیے کس طرح کے اثرات رکھے گی ان دا فیوچر، کیونکہ جوڈیشری پہ ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے شہاب الدین. پتہ کیا ٹرسٹ اس وقت پاکستان کے اندر وکلاء جو لیگل فرٹرنیٹی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا ٹرسٹ تو بالکل ختم ہو گیا ہے. اگر ان کا ختم ہو گیا تو عوام کا پہلے ہی نہیں تھا. تو اب دیکھیں یہ سب سے بڑا ایک نقصان دہ چیز ہے اس ادارے کے لیے، اس نظام کے لیے، کہ لوگوں کا اس ادارے سے ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا ہے. اب وہ لوگ بجائے کہ عدالت میں اپنے کیسز لے کے آئیں، وہ اپنی عدالتیں لگائیں گے. لا لیسنس ہوتی ہے، اور جب عدلیہ مضبوط ہوتی ہے، عدلیہ آزاد ہوتی ہے، اور عدلیہ کو بھی اوور ریچ نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عدلیہ بھی بالکل اتنی آزاد ہو کہ جو مرضی آئے وہ کر دیں، ایسا نہیں ہے. اس کو بھی ود ان دی باؤنڈریز آف دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اینڈ دی ججمنٹ آف دی سپیریئر کورٹس اس کو بھی کام کرنا ہے. لیکن اس وقت پاکستان کے اندر عدلیہ کی مثال میں ایک صرف شہاب الدین دوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پولیٹیکل لوگوں کے، مثلا میں نام لے دیتا ہوں عمران خان، اس کے کیسز فکس نہیں ہو رہے. ہماری بار کی دو ممبرز ہیں ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری، ان کے کیسز نہیں فکس ہو رہے. میں اس میں کونسل ہوں، میں نے اس پہ آرگو کیا ہے، وہ آج تک کیس فکس نہیں ہے. کہتے ہیں جی اس میں 10 سال سزا ہے، جی اس میں 14 سال سزا ہے. باقی کیسز 10 سال والے، لائف امپریزنمنٹ والے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہر 15 دن بعد لگے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو اپیرنٹلی لوگوں کو نظر آ رہا ہے. بھائی آپ فیصلے کریں نا، لوگوں کے کیسز آپ لگائیں، ان کے سنیں. آپ کی 426 CRPC کی درخواست ہے کہ جی سزا کو معطل کیا جائے، اس کو جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کو بیل دی جائے. اس کا آپ فیصلہ کر دیں بھائی، خارج کر دیں، لیکن فیصلہ تو کریں. لوگوں کا ٹرسٹ تو ہو. آپ جا کے دیکھیں شہاب الدین، عدالتوں کے اندر لوگوں کا رش اب نہیں ہوتا. آپ ڈسٹرکٹ کورٹ جا کے دیکھ لیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے دیکھ لیں. پھر اس سے بڑی بات کہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت عدلیہ، سپریم کورٹ بند، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بند، اسلام آباد ہائی کورٹ بند. اگر آپ برطانیہ کو دیکھیں تو جب جنگ عظیم چل رہی تھی تو وہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ جی بتائیں جی کیا ہمارے ملک کی عدالتیں کام کر رہی؟ تو انہوں نے کہا جی کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو یہاں پہ عدالتیں بھی بند ہو جاتی ہیں، یہاں پہ لوگوں کے ٹرانسفر بھی ججز کی ہو جاتی. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جیسے سیاستدانوں کی ہوتی ہے، یہ ججوں کی وکٹمائزیشن ہے کہ ایک جج کو اٹھا کے آپ بہاولپور بھیج دیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہونی چاہیے. بھائی بالکل، ہم نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز کا مطالبہ 2018 میں کیا تھا جب میں صدر تھا، اس وقت نہیں کیا. آج کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو وہ مطالبہ پورا کر دیا. تو پھر پہلے آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کا کرتے، پھر ہائی کورٹ کا کرتے. آپ نے اوپر سے نیچے شروع کر دیا، ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایکٹ ہو، اگر ان ججز کی آپ نے ٹرانسفر کرنی تھی تو شہاب الدین بونا فائڈی ہونی چاہیے تھی، ریزنز ہونی چاہیے تھی، جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے تھی. محسن کیانی صاحب جو تھے، سمن رفعت صاحبہ، بابر ستار صاحب، یہ آزاد عدلیہ کی علامت ہیں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ آزاد عدلیہ کی آخری امید جو ہے نا وہ بھی اپنے آخری اختتام کو پہنچ گئی.